السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے محترم بھائی کا اسم گرامی؟ نذیر احمد۔ اچھا، اور آپ کہاں سے ہیں؟ میں یہ پھول نگر ضلع قصور سے ہوں، اس کا سابقہ نام بھائی پیرو ہے۔ بھائی پیرو سے ہیں؟ اچھا، آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے کہ آپ نے مسلک اہل سنت والجماعت، حنفی، دیوبندی، اس مسلک کی طرف آپ کیسے آپ کا آنا ہوا؟ الحمدللہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ تو میں بذات خود، ہمارا گھرانہ جو ہے، ٹھیک نہیں، اہل حدیث جس کو وہابی کہتے ہیں، غیر مقلد جماعت، ان سے تعلق ہے ہمارا، ٹھیک ہے جی۔ اور میں اپنی جماعت میں، غیر مقلد کی جماعت میں، ایک ایسا تھا ان کا آدمی تھا، ایک نمائندہ تھا ان کا ایسا کہ جب بھی کوئی پروگرام ہوتا تو سب سے پہلے وہ مجھے دعوت دیتے اور مجھے اپنے پروگرام بلاتے ہیں۔ اور ہم اپنی جماعت میں اتنے گھرے ہوئے تھے کہ اتنی محبت تھی کہ جو ہے کوئی بھی پروگرام ہوتا یا کوئی بھی بات ہوتی تو الحمدللہ وہ مجھے ضرور بلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جماعت الدعوہ ایک ان کی تنظیم ہے، جماعت الدعوہ، جس کا نام پہلے لشکر طیبہ تھا، تو ان کا بھی میں ایک خاص نمائندہ رہا ہوں۔ اور ان کے اجتماعات میں نے اجتماعات کو بہت اٹینڈ کیا، جو مرید کے ہوا کرتے تھے، پھر بعد میں پتوں کے میں ہوا کرتے تھے، میں نے ان میں بھی بہت حصہ لیا۔ اور جماعت میں ہمارا اتنا تعلق تھا کہ اتنا تعلق ہونے کے باوجود بھی کہ میں مطلب کہ مجھے اتنا نہیں پتہ تھا کہ مجھے جو ہے کہ حق بات کیا ہے اور حق دین کیا ہے اور حق راستہ کون سا ہے۔ کہ جب بھی ان سے کوئی بات ہوتی تھی یا کوئی مسائل ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، تو وہ ہمیں کوئی بات حقیقت نہیں بتاتے تھے، کوئی بھی بات حقیقت نہیں بتاتے تھے۔ ہم میں وہ یہ شوق پیدا کرتے تھے، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا کرتے تھے کہ بھائی تقریر سیکھ لو، ٹھیک ہے، تقریر سیکھ لو، بیان سیکھ لو، ہاں جی، مناظرہ سیکھ لو، اور جو حقیقت ہے وہ نہیں بتاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جب تک میں ان کے ساتھ چلتا رہا تو یقین مانے کہ میری زندگی ایسی گزری کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ میں نے وہ زندگی جو بیکار گزاری۔ تو الحمدللہ جب اللہ نے مجھے سمجھ دی تو یقین مانے کہ میں نے اس وقت اللہ کا شکر ادا کیا، اور میں نے اپنے آپ کو یہ سمجھا کہ میں نے ابھی جنم لیا دنیا میں، اور میں ابھی دنیا میں آیا ہوں۔ اور جب بھی میں ان سے ملتا تھا یا ان سے کوئی بات ہوتی تھی تو وہ مجھے اپنی حقیقت بات نہیں بتاتے تھے۔ جب بھی کوئی مسائل کی بات ہوتی تھی تو وہ بات کو جو ہے گھما پھرا کے یا کوئی بات ادھر لے جاتے، کوئی بات ادھر لے جاتے، اور قرآن و حدیث کے مطابق نہیں بتاتے تھے۔ تو اسی شک و شبہات میں رہتا تھا، اور میری جو اپنی زندگی تھی دنیاوی لحاظ سے، تو میں اتنا دنیا میں گھرا ہوا تھا اور اتنا میرا دوستوں کے ساتھ تعلقات تھے، اور اکثر میری جماعت کے جو دوست تھے وہی تھے، اور میرے دوسری دیوبند حضرات کے ساتھ میرا تعلق قطعی نہیں تھا، اور میں ان سے اور تبلیغی جماعت والوں سے بہت نفرت کرتا تھا، اتنی نفرت کرتا تھا یقین مانے کہ جب میں ان کو دیکھتا تھا تو میں چھپ جاتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ تو بیکار لوگ ہیں، یہ فارغ لوگ ہیں، ان کو تو پتہ نہیں ہے، ان کو تو کسی بات کا علم نہیں ہے۔ اور جب میں غیر مقلد تھا اپنی جماعت میں رہتے ہوئے، یقین مانو کہ مجھے نماز کے اہتمام کا پتہ نہیں تھا، نماز کی اہمیت میرے سامنے نہیں تھی، نماز کی فضائل میرے سامنے نہیں تھے، ہاں جی، کہ نماز پڑھنے پر کیا ملتا ہے اور نماز چھوڑنے پر اللہ پاک کی طرف سے کیا سزا ملتی ہے۔ اور جب میں غیر مقلد اہل حدیث جماعت کے اندر رہا تھا، مطلب کہ میں غیر مقلد تھا، تو اس وقت یقین مانیے کہ میرے نزدیک تو سنت ایک بھی نہیں گزری، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ سنت کی اہمیت کیا ہوتی ہے، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ آدمی پاک کیسے ہوتا ہے، اور مجھے غسل کے فرائض نہیں معلوم تھے، مجھے واجبات، نماز میں کتنے واجبات ہیں، نماز میں کتنی سنتے ہیں، نماز میں کتنے فرائض ہیں،
مجھے ان کا علم نہیں تھا. اور پانی پینے کا کیا طریقہ ہے, نماز اور کھانا کھانے کا کیا طریقہ ہے, سنت طریقہ کیا ہے, اور جو ہیں جتنے بھی مسائل ہیں, وضو کے فرائض ہیں, وضو کے سنتے ہیں, مستحب ہیں جی, اور جو ہے نماز کے اندر جو مسائل ہیں, نماز کے اندر کتنے سنتے ہیں, کتنے فرائض ہیں, اور کتنے مستحب ہیں, اور کتنے جو ہیں کن کن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے, اور وضو کے اندر کتنے فرائض ہیں, ان چیزوں کا یقین مانے کہ مجھے بالکل نہیں پتہ تھا. اور اللہ معاف کرے, میں اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہوں, اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ یقین مانے کہ جب میں غیر مکلف تھا اور مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ میرے ساتھ ناپاکی ہوئی ہے یا میرے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوا ہے تو میں مسجد میں جا سکتا ہوں کہ نہیں جا سکتا, اور مجھے مسجد کے آداب بھی نہیں پتہ تھا. تو الحمدللہ ان سب معاملات کو دیکھتے ہوئے, اور جب میں نے دیکھا کہ یہ جماعت جو ہے اس کے اندر تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کہ لوگوں کو راہ راست کوئی حقیقت بتا دیں, کوئی جو ہے اصلاحی بات بتا دیں, کوئی حق بات بتا دیں. میں نے ان کے اندر بہت کوشش کی, حالانکہ دنیا دار ہونے کے ناطے میں نے ان کے اندر بہت جو ہے جدوجہد کی, اور میں نے بہت کوشش کی کہ میں ان سے پوچھوں, یہ مجھے کچھ بتائیں. تو ان سب کے باوجود یہ انہوں نے ان کی جماعت کے نزدیک یہ چیزیں گزری نہیں ہیں. آج بھی الحمدللہ اگر ہم کسی سے پوچھنا چاہیں, کسی غیر مکلف سے, یقین مانیں کہ ان کو ان چیزوں کا مسئلہ کا پتہ ہی نہیں ہے. تو جب یہ میرے سامنے باتیں آتی تھیں تو یقین مانیں کہ یہ اللہ پاک ان حضرات کو, ان بزرگوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ پاک ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, کہ جنہوں نے دن رات محنت کر کے جی جدوجہد کر کے حق بات پہنچایا ہم تک. جی دعوت تبلیغ کے نام سے جو محنت ہو رہی ہے, جی تبلیغی جماعت جو رائمنڈ مرکز والے ہیں, یہ حضرات ہمارے پاس آتے تھے اور یہ ہماری منت سمجھ کرتے تھے کہ بھائی بات سنو, اور مسجد میں ہماری بات سنو. اور ہم ان کو کیا کہتے تھے کہ یہ تو لوگ فارغ ہیں, ان کو کوئی بات نہیں آتی, یہ تو گھروں سے جو ہے بے گھر ہیں, ان کے پاس اور کوئی کام ہی نہیں ہے, ان کو پیسے امریکہ سے ملتے ہیں, ان کو پیسے بیرون ممالک سے ملتے ہیں, اور یہ جو ہیں کسی تنظیم کے آدمی ہیں. اور جب بھی مجھ سے کوئی بات کرتا تھا تو میں کہتا جا اپنا کام کر, مجھے ان کی بات نہ سمجھا. میں ان کو جانتا ہوں, ان کے پاس سے کیا ہے کہ صرف چند باتیں ہیں اور ایک کتاب اٹھائی ہوتی ہے, اور ان کے علاوہ ان کے پاس کوئی بات نہیں ہے. بھائی دوستو بزرگوں, یقین مانو کہ جب میں ان کے اندر گرا, جب ان کے اندر میں چلا, تو اللہ نے توفیق دی الحمدللہ. تو میں اللہ کے فضل و کرم سے جماعت میں گیا, 4 مہینے لگائے, اور اللہ نے مجھے سمجھ دی, اور پھر مجھے پتہ چلا کہ حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اور ان جماعت کی غیر مکلف جماعت کی طرف سے مجھے بالکل کوئی چیز جو ہے کسی چیز کا علم نہیں تھا, کسی چیز کی اہمیت میرے سامنے نہیں تھی, نہ سنت کی, نہ فرائض کی, نہ واجبات کی, نہ مستحب کی, نہ, اور مجھے یہاں تک نہیں پتا تھا کہ سجدہ کا سہو کیا چیز ہے, اور یہ مسائل کیا چیز ہیں, یقین مانیں کہ, اور یہ بھی نہیں پتا تھا کہ حلال کیا حرام کیا ہے. جب میں غیر مکلف تھا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے, کوئی پتہ نہیں میں نے حرام کتنا کھایا, حلال کتنا کھایا. اللہ پاک نے الحمدللہ توفیق دی, اللہ نے مجھے ہمت دی, اور میں اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے ان بزرگوں کی دعاؤں سے, ان کی محنت سے اللہ نے مجھے راہ راست پر آنے کی توفیق دی, اور میں حق راستے پر آیا. اور میں اللہ سے دعا مانگتا رہا کہ اے میرے پروردگار, تو مجھے حق راستہ دے دے, تو مجھے حق راستہ دکھا, وہ راستہ جو تو نے اپنے پیاروں کو عطا کیا, وہ راستہ جو تو نے اپنے صحابہ کو عطا کیا. اے اللہ, ہم تیرے رسول اور تیرے صحابہ کو ماننے والے ہیں, اور وہ راستہ دے کہ جو تجھے پسند ہو. تو اللہ سے رو کر میں نے دعا مانگی, اور پھر اللہ نے مجھے توفیق دی الحمدللہ. پھر میں نے جماعت میں 4 ماہ لگایا, اور الحمدللہ پھر دیوبند جماعت حنفی دیوبندی سے اللہ نے محبت جو ہے دل میں ڈالی, جی. اور پھر ان سے مجھے مسائل کا پتہ چلا کہ حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اور میں اپنی سابقہ جماعت جو ہے غیر مکلف وہابی جن کو کہتے ہیں, میں ان کی بات کرتا ہوں کہ میں نے ان کے اندر یہ دیکھا ہے کہ وہ دعوت قرآن اور سنت کا کرتے ہیں, قرآن و حدیث کا دعویٰ کرتے ہیں, مگر قرآن پر عمل نہیں کرتے. مگر قرآن کے اندر جو آیت ہے
وہ مکمل نہیں بتاتے، اس کی تفسیر حقیقت نہیں بتاتے، اس کا ترجمہ حقیقت نہیں بتاتے، اس کے اندر جو آیت ہے وہ مکمل نہیں پڑھیں گے، اس میں سے بھی آیت ایک پڑھیں گے، آدھی آیت پڑھیں گے اور آدھی کو چھوڑ دیں گے۔ جو ان کے اپنے مطلب کی بات ہوتی ہے، جو اپنے مقصد کی بات ہوتی ہے، تو وہ اس کو جو ہے دہراتے ہیں اور اپنے عمل میں لاتے ہیں اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتے ہیں۔ تو میرے بھائی دوستوں، یہ اس چیز کی دعوت نہیں دے رہے بلکہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، گمراہی کی طرف ڈال رہے ہیں، لوگوں کو بے ادب کر رہے ہیں۔ ان کے اندر بزرگوں کی محبت نہیں ہے، ان کے اندر اولیاء اللہ کی محبت نہیں ہے، ان کے اندر علماء کرام کا ادب نہیں ہے۔ ان کو کیا پتہ کہ علماء کرام کیا چیز ہے، علماء کرام نے کتنی جو ہے قربانیاں دیں، کتنی جو ہے جد و جہد سے علم حاصل کیا اور کتنی محنت سے جو ہے اس حق دین کو پایا اور ہم تک پہنچایا، اور ان کے اندر یقین مانے کہ ان چیزوں کی قدر ہی نہیں ہے۔ بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، تو اور ان کے اندر ایک ایسی بات ہے کہ یقین مانے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی جو ذہنیت ہے، ان کی جو سوچ ہے، وہ ہر وقت شرارت کی ہے، وہ کبھی بھی آپ کو حق بات نہیں کہیں گے، کبھی بھی آپ کو صحیح بات کہنے کے لیے جو ہے وہ جو ہے صحیح بات کہنے پر رضامند نہیں ہوں گے۔ وہ جب بھی میں نے ان کو دیکھا ہے یقین مانے کہ وہ شرارتی کرتے ہیں، اتنی ان کے اندر ضد اور اتنی ہٹ درمی ہیں جی۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، جو انسان ہٹ درمی کرے گا، جو انسان جو ہے ضد کرے گا، جو انسان شرارت کرے گا، تو اللہ اس کو کہاں دے گا؟ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں جی، چچا تھے وہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچا ہونے کے باوجود اور اللہ کے رسول کو، اللہ کے نبی ماننے کے باوجود ہیں جی، ساری حقیقت جاننے کے باوجود اس نے کلمہ نہیں پڑھا اور وہ ہر وقت شرارتی کرتا رہا ہیں جی۔ تو بھائی دوستو بزرگوں، تو ان کے اندر بھی وہی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہ تو میں تو کہتا ہوں یہ ابو جہل سے بھی بڑھ کر ہیں۔ تو اور میری آپ سے سب بھائیوں سے اگر کوئی بھی میری بات سنے تو ان سے گزارش ہے کہ حق دین کو حاصل کرو اور علماء حق دیوبند سے جو ہے استفادہ حاصل کرو اور ان سے اپنا جو ہے حق دین کے لیے ان کے پاس چل کر جاؤ اور ان سے اپنے جو ہے مسائل پوچھو۔ بھائی گھر بیٹھے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں بہت سارے ہمارے سامنے مسائل آتے ہیں۔ تو ایک میں کتاب پڑھ رہا تھا جس کا میں آپ کے سامنے ابھی پیش کروں گا، کہ جس کا نام ہے صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حکیم فیض عالم صدیقی شہید، جنہوں نے کتاب لکھی ہے حکیم فیض عالم اور صدیقہ کائنات کتاب کا نام ہے۔ اور صفحہ نمبر 172 جس میں لکھا ہوا ہے حضرت علی حضرت طلحہ و زبیر کو بصرہ و کوفہ کی عمارت نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے یہ کہا میں تمہارے بغیر وحشت محسوس کرتا ہوں، مگر جب انہوں نے عمرہ کی اجازت طلب کی تو انہیں اجازت دے دی۔ اس صورت میں یہ عذر پیش نہ کیا کہ میں تمہارے بغیر وحشت محسوس کروں گا۔ بظاہر اس سے یہ نظر آتا ہے کہ حضرت علی انہیں کوئی عہدہ نہیں دینا چاہتے تھے اور ان سے اپنے آپ کو الگ رکھ کر منمانی کرنا چاہتے تھے۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں میرے بھائی دوستو بزرگوں، حضرات صحابہ کرام پر کتنے الزامات ہیں جی۔ تم بھائیو تو یہ اللہ اکبر، دوسرا صفحہ نمبر 235 صدیقہ کائنات کتاب ہے، تو اس میں حکیم فیض عالم صدیقی شہید لکھتے ہیں، جنگ جمل کے بعد حضرت طلحہ الخیر اور حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں صحابہ کرام کی شہادت کے بعد جبکہ عالم اسلام کا تقریباً ہر گھرانہ ماتم قدا کا منظر پیش کر رہا تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
لیلا سے نکاح فرمانا عظیم عزم، حوصلہ اور استقلال سے بھرپور کارنامہ ہے۔ استغفر اللہ۔ وفات کے وقت وسیع جائیداد کے مالک تھے۔ گاؤں کے نام ہیں جن میں سے تقریباً 10 گاؤں ہیں۔ مشہور 12 گاؤں آپ کی جاگیر میں تھے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کی وفات تک آپ کی کوئی جائیداد نہ تھی، اور اپنی برائے نامہ خلافت کے زمانہ میں آپ کو حصول جائیداد کی فرصت ہی نہ مل سکی۔ لا محالہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، اس کا عشیر بھی ہمیں تاریخ کے کونے خدرے تلاش کرنے کے بعد کسی اموی کے پاس نظر نہیں آتی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائے نام خلافت سے امت کو کیا ملا؟ موافق و مخالف تمام سیرت نویسوں کا اس بات پر متفقہ فیصلہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اپنی ذات میں خلیفہ تھے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں ہی آپ حصول خلافت کے خیال کو اپنے دل میں پروان چڑھانے میں مشغول تھے۔ بھائی دوستو بزرگو، تو یہ کتاب ہے صدیقہ کائنات حکیم فیض عالم صدیقی لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 235 اور 236 میں۔ تو اس لیے میں آپ بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے لیے، اللہ کے رضا کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے حق بات کو تسلیم کریں، اور حق بات کو جاننے کے لیے علماء حق کے پاس جائیں اور اس بات کو مانیں کہ جو ہے حق دین کون سا ہے، اور اس کو تلاش کریں۔ اس کے لیے میں سب بھائیوں سے گزارش کروں گا۔ تو آپ سب بھائیوں سے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔